السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی، یہ جو مبالغے کے متعلق آپ نے بات کی ہے، پہلی بات تو یاد رکھیں کہ یہ مبالغے کے متعلق یہ صحیح حدیث موجود ہے صحیح بخاری کے اندر۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد بھی ہے، یہ جو ہے فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ پھر آپ کے پاس علم آ جانے کے بعد جو شخص جھگڑا کرے تو کہہ دیں، آؤ ہم اپنے بیٹے بلائیں اور تم اپنے، ہم اپنی عورتیں بلائیں اور تم اپنی، اور ہم اپنے جو ہے آدمی بلائیں اور تم اپنے آدمی بلاؤ، پھر ہم مبالغہ کریں کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے جی۔ تو اس آیت کریمہ کا جو شان نزول ہے وہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس نجران سے دو عیسائی آئے تھے، صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، عاقب اور سید، تاکہ آپ علیہ السلام سے مبالغہ کرے۔ ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا، مبالغہ نہ کرنا، اللہ کی قسم اگر وہ نبی ہوا تو ہم مبالغے کے بعد کبھی فلاح میں نہیں رہیں گے اور نہ ہماری نسل باقی رہے گی۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، 4380 نمبر جی، وہ پڑھ لیں۔ تو بھائی مبالغہ تو ہوا ہی نہیں تھا، مبالغہ ہوا ہی نہیں ایک۔ اور پھر تفسیر عبدالرزاق وغیرہ کے اندر صحیح سند کے ساتھ یہ بات موجود ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر وہ لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مبالغہ کرنے کے لیے باہر نکلتے تو واپسی پر اپنے گھر والوں اور مال میں سے کچھ بھی نہ پاتے، یعنی سب کچھ تباہ و برباد ہو جاتا۔ تو اس لیے مبالغہ بھائی ہوا ہی نہیں تھا۔ باقی یہ شیعہ رافضی جو ہیں وہ جو کچھ کہتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ صرف اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما یہی ہیں، بس ان کے خیال میں یہ ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، اس آیت کریمہ کی جو وضاحت ہے، تشریح وغیرہ ہے، اس میں یہ بات موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے کہا تھا کہ علی بن ابی طالب، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حسن و حسین جو ہیں ان کو بلایا اور فرمایا، اللہم ہؤلاء اہلی، اے اللہ یہ میرے اہل ہیں، یہ کہا تھا۔ یہ صحیح مسلم کے اندر حدیث آتی ہے، دارالسلام والی صحیح مسلم 6220 نمبر۔ تو بھائی اس سے اب یہ بندہ اگر رافضی شیعہ جو ہے وہ نکالنا شروع کر دے کہ اس کے علاوہ کوئی اہل بیت میں سے ہے ہی نہیں، تو پھر تو ان کی بات ہی بے بنیاد اور غلط ہے جی۔ یہ علم کی خدمت نہیں ہے بلکہ خیانت ہے، اور یہ تعصب ہے، بغض ہے۔ ہاں انہی کو جو ہے صرف سمجھ لینا کہ یہی اہل بیت میں ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں، تو یہ بات غلط ہے۔ دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ ان کا ذکر جو صحیح مسلم کا حوالہ میں نے دے کے کیا ہے، اس سے یہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نہیں بتا رہے کہ اس کے علاوہ میرے اہل ہے نہیں، یعنی اہل بیت اور کوئی نہیں ہے، یہ تو نہیں کہا، یہ نہیں کہا جی۔ جیسا کہ دیکھیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب کے اندر یہ بات کہی ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، جی اللہ تو یہ ارادہ کرتا ہے کہ اے اہل بیت تم سے پلیدی کو دور کر دے، یعنی گندگی کو دور کر دے۔ اس آیت کریمہ کی شرح کے اندر یعنی اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے تشریح میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ یہ آیت جو ہے خاص طور پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اندازہ کریں تو یہ پتہ چلتا ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی تشریح سے، تفسیر سے، کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویاں جو ہے وہ بھی اہل بیت میں سے ہیں۔ بلکہ اسی روایت کے راوی جو ہے اکرمہ رحمہ اللہ، وہ تو کہتے ہوتے تھے جو چاہے میں مبالغہ کرنے کے لیے تیار ہوں کہ یہ آیت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ تو بھائی یہ یاد رکھے کہ یہاں سے صرف رافضی یہ اگر نکالتے ہیں کہ جی اہل بیت صرف اور صرف حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی فیملی ہے، تو یہ ان کی بات بے بنیاد ہے جی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویاں جو ہے وہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں ساری۔
جیسا کہ اس آیت کریمہ کی تشریح کرتے ہوئے میں نے اختصار کے ساتھ بات عرض کر دی ہے جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باقی محترم آپ کا خیال جو ہے وہ بالکل صحیح ہے کہ مبالغہ نہیں ہوا تھا۔ السلام علیکم۔